خصوصاً جو گھر کی سب سے پہلی بہو ہوتی، دیکھیے بڑی بہو جس کو بولتے ہیں گھر کی، وہ بڑی بہو تو بڑے ظلم سے گزرتی بیچاری، کیونکہ اس کو جب گھر کو لاتے ہیں تو اس کے نیچے 3 دیور ہیں، 2 نندا ہیں، ساس سسر ہے، شوہر ہے۔ انہوں محترمہ پوروں کے کپڑے دھونا، انہیں نندوں کے کپڑے دھونا، دیوروں کے کپڑے دھونا، پوروں کا پکا کے ڈالنا، پوروں کے برتنہ دھونا۔ پھر آئے سو 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں وہ بیچاری پریگننٹ ہو جائے تو پھر پریگننسی کے بعد بھی اس کے ظلم میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اب تک بیچاری تنہا تھی، سب کی خدمت کرتی تھی، اب پریگننسی کے بعد بھی اس بیچاری کو خدمت کروایا جاتا ہے، اس سے کام کروایا جاتا ہے، اتنا کام لیا جاتا ہے، پورے افراد خاندان کا کام اس سے کروایا جاتا ہے۔ ساسو ماں بولتے آئی میں بڈھی ہو گئی، اب ماں میری بہو آ گئی، اب میں بے فکر ہو گئی، اب اللہ میرے کو آزاد کر دیا، ایسے باتاں کرتے ساساں۔ نندا بولتے بھابھی ہے نا، بھابھی پکا لیتے، ہمارا کیا کرنے کا ہے؟ تھوڑا بہت کام 20% 30% جو ہے بیچاری یہاں گھر کی عورتیں کرتے، باقی کا 50% سے 70% کام وہ بیچاری بڑی بہو سے کراتے، اور وہ بڑی بہو کو پھر اس کے بعد دیور کے تانے الگ، جیٹ کے تانے الگ، سسرے کے تانے الگ، نندوں کے تانے الگ، یہ بڑے ظلم و زیادتی سے ہمارے گھروں کی عورتیں گزرتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو کردار سکھا رہے ہیں۔ آپ کے پاس ایک قمیص مبارک ہے، ایک نالین شریف ہے، قمیص پھٹ جاتی ہے، آمینہ کا لال خود سیتا ہے، اور جب فرمایا جاتا نالین شریف ٹوٹ جاتی، تب بھی میرے نبی اپنی ازواج مطہرات سے نہیں کہتے کہ تم میری نالین سی دو، بلکہ آقا علیہ السلام خود سوئی اور دھاگا لیتے اور اپنی نالین شریف سیتے، سی کر قیامت تک آنے والی امت کو حضور نے یہ درس دیا کہ تم کسی پر بوجھ مت بنو، کسی پر اذیت مت بنو، کسی کے لیے تکلیف کا سبب مت بنو، کسی کی دل آزاری کا سبب مت بنو، کسی کے لیے مصیبت مت بنو، کسی کے لیے تم جو ہے اگر بن سکتے ہو تو راحت بن جاؤ، کسی کے لیے تم سکون کا سبب بن جاؤ، کسی کی تم جو ہے محبتوں کا سبب بن جاؤ، یہ تمہارے لیے نجات کا سبب ہے۔ اور آج کل وہ نبی کا جو کپڑا تھا، اللہ 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 اللہ، وہ سوتی کپڑا تھا، بالکل کاٹن ٹائپ کا کپڑا، وہ کپڑا حضور اتنا معمولی کپڑا بھی سلانے کی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کئی ہماری بہنوں کو یہ شکایت ہمیں سننے کا موقع ملتا ہے کہ ان کے دیوروں کے یہ ٹاٹ کے کپڑے، جینس پینٹ جس کو بولتے، یہ ٹاٹ کے کپڑے، یہ خطرناک موٹے موٹے بیلوں کے جیسے لے کے آ کے ایسے وزندار کپڑے ڈالتے، اور اب ان سے دھلاتے، ان سے خدمت کرواتے، جبکہ ایک نقطہ نظر آپ کے سامنے عرض کر کے آگے بات بڑھا دیتا ہوں۔ شرعی اعتبار سے دیور کے کپڑے دھونا رسول اللہ کے قانون کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق دیور کے کپڑے دھونا، جیٹ کے کپڑے دھونا، نندوئی کے کپڑے دھونا، نندوں کے کپڑے دھونا، یہ ایک بہو کی ذمہ داری نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے یہ ذمہ داری۔ اگر اپنے خواتین کو اگر اتنا حق دے دیے نا اپنے گھر میں، خدا کی قسم کوئی عورت نہیں لڑتی، کسی گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا، خالی اتنا حق دے دو آپ، بس اس کا اتنا حق دے دو آپ۔ میں آپ کو اور ایک شرعی مسئلہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں اہمیت پیدا ہو عورت ذات کی، اور ہمارا گھر جھگڑوں سے، انتشار سے محفوظ ہو جائے۔ یہ جو ہمارے گھروں میں کلچر آ گیا نا، مسلمان گھروں میں، یہ غیروں کے گھروں کا کلچر ہے، یہ کفار و مشرکین کا کلچر ہے، عورت پہ ظلم کرنا۔ اسلام کبھی عورت پہ ظلم نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنی ایک بیٹی سے 7 بیٹوں کے برابر کی محبت کرو، فرمائے سرکار، یعنی تم 7 بیٹوں سے جتنی محبت کرتے ہو اپنی ایک بیٹی سے اتنی محبت کرو، 7 بیٹوں سے جتنی محبت کرتے ہو اپنی ایک بیٹی سے اتنی محبت کرو، فرمائے سرکار۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے قانون کے مطابق ایک بات سنا دیتا ہوں، آپ لوگوں کو خالی سن لو، عورتوں کو نہ کو سنا۔
آپ لوگ ہی سن لو خالی، تاکہ ہمارے دل میں عورت کی اہمیت پیدا ہونا ہے، تاکہ ہمارا گھر جھگڑوں سے، اختلاف سے، فتنوں سے بچ جائے۔ کسی ماں کے یہاں بیٹا پیدا ہو، کسی عورت کے پاس بیٹا پیدا ہو، اور وہ عورت جب ماں بن گئی بیٹے کی ولادت کی وجہ سے، پیدائش کی وجہ سے، اب اس کو اللہ کی طرف سے دودھ آتا، قدرتی نظام ہے یہ، ماں کو دودھ آتا ڈیلیوری کے بعد۔ اگر ماں یہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، تو شوہر، اس عورت کی ساس، اس عورت کی ماں، اس عورت کا باپ، اس عورت کا خاندان، اس عورت کا سسرال، اس عورت کو شرعی طور پہ دودھ پلانے کے لیے زبردستی نہیں کر سکتا۔ اتنی ایتھارٹی دی گئی ہے عورت کو ہماری اسلامی شریعت میں، زبردستی نہیں کر سکتے۔ آپ پلا تو پلا، نہیں تو تیرے کو چھوڑ دیتا ہوں، تیرے کو طلاق دیتا ہوں، تیرے کو مار دیتا ہوں، تیری نڈلی مت دیتا ہوں، تیرے کو گاڑ دیتا ہوں۔ یہ باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، اتنی ایتھارٹی ہے عورت کو۔ عورت اگر بول رہی کہ میرے سسر میرے لیے غیر محرم ہیں، میں ان کے سامنے نہیں نکلتی، جا کے سناؤ نا کو، عورتیں بہانہ بنا کے تم لوگوں کا کام پہچان دیں گے، خالی تم لوگوں کو عورت معلوم ہونا، عورت کا مقام بول کے سنا رہا ہوں میں۔ عورت اگر یہ بول دی، سبحان اللہ، عورت اگر یہ بول دی کہ میں اپنے سسر کو غیر محرم مانتی ہوں، میں ان کے سامنے نہیں نکلتی، کائنات کا کوئی حاکم، کائنات کا کوئی مفتی، کوئی علامہ، کوئی حضرت قبلہ اس عورت کو اپنے سسر کے سامنے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اتنا عورت کو اختیار دیا گیا اسلام کے اندر۔ آج ہمارے گھروں میں سکون غارت، مسجد میں آتے بالکل وضو کر لے کے ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے رہتے مسجد میں آ کے، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ رسالت سبحان اللہ، ایسا چلتا مسجد میں۔ گھر میں جاتے کہ آیا رے مردے، ایسا چلتا۔ گھروں کا سسٹم الگ ہے، مسجد کا سسٹم الگ ہے۔ مسجد میں بالکل ادھر ادھر لگا کے کر کے، نقشبندی صاحب خیریت، ہاں بٹے، نقشبندی صاحب تو خیریت، تو کیسا ہے وہ بول، تیرا کیا چل رہا گھر میں، حال کیسا ہے، بیگم سے بن رہی نہیں بن رہی؟ ارے نہیں مول صاحب بہت ٹینشن آئے، قسمت خراب ہے، غلیظ عورت مل گئی مول صاحب، بدتمیز عورت مل گئی، ایسا بہت غلیظ ہے مول صاحب، ایسا بہت غلیظ ہے مول صاحب، انتہائی بدتمیز، بد اخلاق، نالائق، بڑی غلیظ عورت ہے۔ میں بولا کیا حساب سے بول رہا؟ ایک کام نہیں کرتی مول صاحب گھر میں۔ کس کا کام رے؟ ہمارے بھائیوں کے کپڑے نہیں دھوتی، ہمارے نندو یا ذرا پکاؤ بولے تو نہیں پکائی مول صاحب۔ تو مطلب تو بیوی نہیں لایا، تو نوکرانی لایا، تو شریعت نہیں جانتا، اسلام نہیں جانتا، اس لیے تیری زندگی لڑاکو بن گئی، جھگڑالو بن گئی، فتنے باز بن گئی۔ آپ پھر بولیں کیا مول صاحب؟ اب آپ کے دل میں بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا، تو پھر اب بیگم سے کام نہیں کرانا، چوپچ کر کے لائی شادی، پھر گھر کیسا چلنا، کیسا ہوتا گھر کا کام؟ نقشبندی صاحب باتیں بہت میٹھے میٹھے کر رہے ہیں، کیسا ہوتی زندگی؟ تو سنو میں بتاتا ہوں زندگی کیسا ہوتی۔ اپن اپنے بیگم کو ساری خوشیاں دینا، ساری خوشیاں دینا، کپڑا بنانا، خوشیاں دینا، ان کے امی کے گھر کو لے کے جانا، چھوڑنا، لے کے آ لینا، کنڈیشنہ نہیں رکھنا، تم اتج بولے تم اتج بولے نہیں، ارے ترے نہیں بولنا، گالیاں نہیں دینا، ان کی تعریف کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کو اچھے کھانے کھلانا، ان کا پورا لحاظ رکھنا، ان کو خوشیاں دینا۔ اس کے بعد کیا کرنا؟ محبت سے بولنا، بیگم ذرا گھر کا کام کر لو بیگم، اللہ اس کا اجر دیں گا آپ کو، ایسا بولنا۔ وہ بیچاری اجر کی خاطر، ثواب کی خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر گھر کی اگر یہ کپڑے دھونا، برتن دھونا، کام کاج کرنا، جھاڑو مار لینا، بچوں کو دودھ پلانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، دیوروں کو کھانا نکال کے دینا، نندئی آئے تو ایک اچھی ڈش بنا کے دے دینا، یہ اگر کر لے رہی تو وہ اس کے لیے ثواب عظیم ہے۔ یہ کام زبردستی سے نہیں لیا جاتا، یہ اخلاق سے لیا جاتا ہے، یہ محبت سے لیا جاتا ہے۔ پہلے اس کا حق ادا کرو، پھر اس کے بعد وہ اپنے شوہر کی محبت میں، اپنے ساس سسر کی محبت میں، اپنے سسرال کا پورا خیال کرتی وہ بیچاری۔ دیکھو ہم لوگ بھی ایک انسان ہیں، ہم لوگ جو ہے پیر کے دن سے جاب شروع کرتے ہیں، نہیں ہفتے کے دن تک کرتے، اتوار کے دن کرو بولے تو سیٹ کا منہ پھوڑ دیتے مار کے، بیٹا ہوشیاری کر رہا،
تنخواہ دے رہا تو کہ تیرے باپ کی جاگیر ہے، ہر دن آ کے کام کرتا، کل اتوار ہے کس کے باپ کو نہ، تو ارے بڑے بھائی ارجنٹ ہے رے بڑے بھائی ذرا کر کے دے دے رے بھائی، میں اس کو 5,000 روپے کی جگہ 10,000 روپے لے، ارے تو لے آؤں گا تو کر کے ڈال، میں تو نہیں کرتا، کل اتوار ہے، ریسٹ لیتے نہیں لیتے؟ اپنی بات ہے تو ذرا زور سے بولے، لیتے نہیں لیتے؟ لیتے نہیں، اپن ریسٹ لیتے۔ عورت کو ریسٹ کب دیے ذرا بولو میرے کو، سبحان اللہ۔ عورت کو ریسٹ نہیں ہے گھر میں، جمعے کو بھی پکانا، اتوار کو بھی پکانا، ہفتے کو بھی پکانا، پیر کو بھی پکانا، منگل کو بھی پکانا، کیا کریں بھائی؟ بیزار آ کے عورتیں چھوڑ کے چلے جا رہی، مگر چھٹی نہیں مل رہی عورتوں کو، عورت ذات کو چھٹی نہیں ہے میرے بھائی، ہر دن کام، خالی پکانا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر چھوٹے بچوں کو دیکھ لینا، 3 بچے ایئرلی ونس، ہر سال ایک بچہ، اب پوروں کی خدمت، پوروں کے تھالیاں بدلو، پوروں کے کپڑے دھو، پوروں کی خدمت کرو، گھر کو جھاڑو، ایک دن چھٹی دے سکتے نہیں، روزانہ جھاڑو مارنا، ایک دن برتن چھوڑ سکتے نہیں، روزانہ برتن دھونا، ڈیلی کام کرتی بھائی بیچاری، ڈیلی کام کرتی ہے، اللہ اکبر۔ انسانیت جس کے دل میں ہوتی ہے نا، وہ اس چیز کو غور کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز سمجھائی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ سنایا یہ حدیث، پھر ایک بار سناتا ہوں آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس 2 دن رہتے تھے، 2 دن حضرت عائشہ کے پاس، 2 دن حضرت ام حبیبہ کے پاس، 2 دن حضرت میمونہ کے پاس، 2 دن حضرت سودہ کے پاس، ہر زوجہ کے پاس 2 دن رہتے تھے۔ تو ہوا کیا، حضرت حفصہ جو رسول اللہ کی زوجہ ہے، ام المومنین ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہے، حضرت حفصہ کے پاس باری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور فجر کی نماز پڑھ کے حضرت حفصہ کے گھر کو تشریف لا لیے، سبحان اللہ، فجر کی نماز پڑھے اور حضرت حفصہ کے گھر تشریف لا لیے، لائے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محو گفتگو رہے، پھر جب ناشتے کا وقت آیا تو حضرت حفصہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دسترخوان بچھایا، ناشتہ نکالا، نبی پاک علیہ السلام نے ناشتہ تناول کرنے سے پہلے کہا، حفصہ آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھا لیجئے۔ ارے ذرا زور سے یارو، ہمارے پاس تو کھائی تو کھا، نہیں کھائی تو جا کے مر، میں کو ٹائم پہ دے، میں کو ٹائم پہ نہیں دی، بلکہ اب تک گھر میں 40 لڑائیاں ہوئے، تو میرے ساتھ کھانا کئی کو نہیں کھاتی، بلکہ ایک بھی نہیں ہوئی، سب کو دینا انہیں، ہمارے پاس ظلم ہے بھائی، انتہائی ظلم ہے عورت ذات پہ مسلمانوں میں، یہ پورا غیروں کا، کافروں کا کلچر لا لیے مسلمان گھروں میں، سب کو کھلانا انہیں، سسرے کو ساس کو پہلے دے دینا، شوہر نوکری کو جاتا دے دینا، دیوراں کالج کو جاتے دے دینا، نندن جو ہے ایک کام کو جاتی اس کو دے دینا، سب کو دینا، پورے گئے بعد 11 بجے نے بچے کو تھپک کے سلا کے چولہے میں بیٹھ کے، جب 11 بجے 12 بجے غریب کی بیٹی ناشتہ کرتی، جب وہ ناشتہ کرتی نا، اس کے دل سے بددعا نکلتی، بددعا، میرا باپ میرے کو کہاں لا کے ڈال دیا یہ ظالموں کے بیچ میں، میں میرے ماں کے گھر میں رہتے تو نازوں سے پلتی تھی، یہ کہاں کے پل رہی میں، میرا باپ کئی کو تحقیق نہیں کرا یہ گھر کی، کئی کو میرا باپ یہ گھر میں لا کے ڈالا، میں ایک عورت 8 جنوں کو ناشتہ دینا، کھانا پلانا، ایک جنا بولتا روٹی ہونا، ایک جنا بولتا خیمہ روٹی ہونا، ایک جنا بولتا انڈا روٹی ہونا، ایک جنا بولتا جیم روٹی ہونا، یہ پورے آرزوਆਂ پورے کرنے پیدا ہوئی کیا میں؟ آپ سوچو، میری بات آپ کو دل کو لگ رہی، اماں ہمارے گھر کے بارے میں بول رہے ہیں حضرت، تو ایسا خیال آ رہا آپ کو؟ سوچو، آپ کو میں سوچنے کے لیے گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے انسانیت کو پھر سے جگایا جا سکتا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام کی تعلیمات کو عام کی جاتی ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے گا، جب عورت کے گھر سے دل سے جب بددعا نکلتی نا، تو اس گھر پہ سے اللہ کی رحمت ختم، اس گھر پہ سے برکتیں ختم، اس گھر میں سے خوشیاں ختم، اس گھر میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ختم، وہاں پر صرف اللہ کی ناراضگی، بے برکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاہ و جلال کی بارش ہوتے رہتی وہاں پر۔ یہ ظلم ہے میرے بھائی، اللہ کے واسطے ان ظلم و زیادتیوں کو
میرے پیارے بھائیوں، آپ محبت کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں آپ کو، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اپنے گھروں سے یہ زیادتیوں کو ختم کرو، یہ ظلم کو ختم کرو، یہ ظلم کو مٹاؤ میرے پیارے بھائیوں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، غور کرنے والی بات ہے، نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حفصہ کے گھر تشریف لائے، کہا حفصہ آپ میرے ساتھ کھانا کھا لیجئے۔ تو حضرت حفصہ آئی، دسترخوان پہ بیٹھی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میں نے آج نفل روزے کا ارادہ کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں نفل روزہ مکمل کرتی ہوں، نہیں آپ کہتے ہیں تو میں ناشتہ کر لیتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیوی کے بھی آداب دیکھیے، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام، نہیں حفصہ آپ اپنا روزہ مکمل کیجئے۔ یہ کہتے ہوئے حضور دسترخوان سے نوالے اٹھاتے اور کھانا تناول فرما لیتے۔ جتنا حضور کی طبیعت کی، حضور تو کوئی زیادہ نہیں کھاتے تھے، کبھی 3 نوالے، کبھی 7 نوالے، حد ہو گئی، حد ہو گئی، بہت زیادہ فاقہ ہو گیا تو 11 نوالے۔ 11 نوالے سے بڑھ کے حضور نے کبھی زندگی میں کھانا نہیں کھایا، اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ جتنی طبیعت چاہی، 3 نوالے، 7 نوالے، 5 نوالے حضور نے کھا لیے۔ پھر اس کے بعد کہا حفصہ مجھے ایک ضروری کام ہے، صحابہ کے ساتھ جانا ہے، آپ اجازت دو تو میں جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے دیکھیے اخلاق، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا لحاظ، ایک دوسرے کا مقام۔ کہا بالکل یا رسول اللہ آپ ضرور تشریف لے جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے کام سے تشریف لے گئے۔ پورا دن حضور پاک علیہ السلام مصروف رہے، حضرت حفصہ کا روزہ بھی گزرتا رہا۔ مغرب کا وقت جب آیا، حضرت حفصہ ایک افطار کے دستر بچھا کر بیٹھ گئی کہ وقت افطار میں آپ روزہ کھولنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی آپ نے روزہ کھولا، کیونکہ اس زمانے میں روزہ کھولنے کے لیے کوئی فروٹ وغیرہ نہیں ہوتا تھا، اپنے گھر کا جو ساز و سامان تھا، کھانے کی آئٹم، اس سے ہی روزہ کھولتے تھے، وہی افطاری ہوتی تھی، وہی ان کا کھانا ہوتا تھا۔ تو حضرت حفصہ نے دسترخوان پہ جو بھی کھانا وغیرہ ہے لے کر بیٹھی، کھانے لگی، افطاری کر رہی ہے۔ جیسے ہی پہلا نوالا اٹھائی، اپنے منہ میں رکھی، حضرت حفصہ چیخ مار کے رونے لگی، کوہرام مچ گیا۔ آزو بازو میں جو ازواج مطہرات کے حجرات تھے، ازواج مطہرات اپنے اپنے حجروں سے، کمروں سے نکل کر حضرت حفصہ کے دروازے پر آ گئی، اجازت طلب کی، اندر تشریف لائی، پوچھنے لگی حفصہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو، کس چیز نے تمہیں رلا دیا، کیسا درد، کیسی تکلیف ہے؟ تو حضرت حفصہ کہتی ہیں خدا کی قسم مجھے کوئی درد و تکلیف نہیں ہے۔ پوچھا پھر کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں نے ابھی افطاری کے وقت میں ایک نوالا اپنے منہ میں لیا، اس میں اتنا زیادہ نمک ہے، شاید میں بھولے سے 2 بار نمک ڈال دی، اتنا زیادہ نمک ہے کہ میں خود وہ کھانا جو اپنے ہاتھ سے بنائی میں اپنے منہ میں نہیں رکھ سکی، نمک کی شدت کی وجہ سے میں نے اسے زمین پر تھوک دیا دسترخوان پر، مگر یہی کھانا میں نے صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناشتے میں پیش کیا، آقا علیہ السلام یہ کھانا تناول فرمائے، نہ آپ کی پیشانی پہ بل آیا، نہ زبان پہ شکوہ شکایت آئی، نہ آپ نے مجھ سے کچھ کہا، اور آپ تشریف بھی لے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت حفصہ کو ازواج مطہرات نے تسلی دی، آپ خاموش ہوئی۔ پھر جب رسول اللہ آئے تو حضرت حفصہ کہنے لگی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ آپ اگر مجھ سے کہہ دیتے تو میں آپ کو دوسرا کھانا بنا کر دے دیتی، میرے آقا اس میں اتنا زیادہ نمک ہے کہ میں خود بنانے والی اس نمک کے کھانے کو کھا نہ سکی، مگر آپ تناول کر گئے، میرے آقا آپ نے تکلیف کیوں برداشت کی؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حفصہ میں ایسے کھانے اور 4 بار کھا سکتا ہوں، لیکن میں کچھ کہہ کر تمہارا دل نہیں توڑ سکتا، میں تمہارے دل کو آزاری نہیں کر سکتا، میں تمہارے دل پر اذیت اور بوجھ کا سبب نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کیجئے گا میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق، یہ نبی کا کردار، ازواج مطہرات کے ساتھ نبی کا یہ برتاؤ تھا، یہ انداز زندگی تھا، یہ طرز عمل تھا۔ حضور کہہ رہے ہیں حفصہ جو نوالا تم نہیں اٹھا سکی، محمد
اٹھانے تیار ہے، لیکن میں تمہیں تکلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اتنا لحاظ رکھا رسول اللہ نے، اپنی زندگی میں حضور نے اتنا لحاظ رکھا۔ آج ہمارے پاس جاہلوں کی طرح، بیلوں کی طرح، گدھوں کی طرح، جانوروں کی طرح اپنی بیویوں کو مارا جاتا ہے، گالیاں دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ان کے ماں باپ کے نام کا ان کو تانا دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، ان کو حقیر بتلایا جاتا ہے، ان کو شرمسار کیا جاتا ہے، ان کو ستانے کی نئی نئی ترکیبیں سوجی جاتی ہے، ان کے ساتھ بد اخلاقی والا رویہ کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم نہیں دی، خدا کی قسم حضور نے یہ تعلیم نہیں دی۔ آپ اور ہم ہمیشہ کیا چاہتے ہیں؟ ہماری مزاجوں میں یہ سڑیل چیزیں بس گئی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں سامنے والا ہمارے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، اس کے بعد ہم غور کریں گے ہم کو کیا کرنا ہے۔ سامنے والوں سے پہلے امید رکھتی اپن۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ کسی کے گھر میں جا کے آپ بیٹھے تو ان کو بولتے کیا میاں بچوں کو سلام کرنا نہیں سکھائے تم؟ مطلب آپ ایک امید لگا کے بیٹھے ہوئے ان کا بچہ آپ کو سلام کرنا۔ آپ سامنے والے سے اخلاق کا، حسن اخلاق کا خیال لے کر بیٹھے ہوئے، مگر میرے نبی کی شریعت کی، اسلام کی تعلیم، سامنے والے سے اخلاق کی امید مت رکھو، پہلے تم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، سبحان اللہ، یہ اسلام ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں بہو کی طرف سے پہلا اچھا کام ہونا تو پھر ہم کچھ اس کو بدلے میں اچھی چیز دیں گے۔ نہیں، آپ پہلے اپنی بہو کے لیے، اپنے داماد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، غیروں کے لیے آپ اپنے اخلاق کا پہلے مظاہرہ کریے، اس کے بعد وہ خود بخود آپ کے غلام بن کر آپ کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جب گزرتے تھے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 3 سال، 4 سال، 2.5 سال، چھوٹے بچے جن کو بھی سلام کے معنی مطلب بھی نہیں معلوم تھا، ویسے بچوں کو رسولوں کا سردار، اللہ کا حبیب، مالک جنت، مختار کائنات، جس کے قبضے میں اللہ نے پوری کائنات کو دے دی ہے، وہ پیارا مصطفیٰ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شان دکن۔ حضور سلام کرتے تھے پہلے۔ ہمارے پاس بالکل الٹا ہے دین کا سسٹم۔ ہم لوگ دین کو پلٹ دیے پورا مکمل طور پہ۔ جہالت، ضلالت و شرارت ہماری طبیعت، مزاج بن گئی۔ آج اس مزاج کو توڑے، ان سے امید مت رکھیے وہ آپ کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کریں گے، ہرگز مت رکھیے، چاہے وہ سامنے والا بہو ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں باپ ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، مصلی ہو، مرید ہو، کوئی بھی ہو، ان سے اخلاق کی امید مت رکھیے۔ آپ اپنے طور پر کیا اخلاق دکھا سکتے ہیں، آپ اپنے اخلاق ان کو دکھائیے پہلے۔ آپ ان کو بتائیے آپ کتنے اخلاق والے ہیں، آپ ان کو بتائیے آپ کے اندر کتنی انسانیت داخل ہو چکی ہے، آپ ان کو بتائیے آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ سامنے والے کو بتائیے آپ کتنے اچھے آدمی ہیں، آپ سامنے والے کو سکھائیے آپ مدینے والے مصطفیٰ کے طریقے پہ کس طرح سے عمل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سامنے والا خود بخود آپ سے محبت کرے گا، آپ سے پیار کرے گا، آپ کو چاہنے لگے گا، آپ کی خدمت کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ آج ہمارے اندر جو دین دماغوں میں بیٹھ گیا ہے، نعوذ باللہ وہ دین نہیں ہے، وہ دنیا ہے، دنیا۔
اور ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اون کا کپڑا لے آئے، چمکدار سلکی کپڑا، ہاتھ سے گوندا ہوا اون کا کپڑا لے آئے، لے آ کر گلابی رنگ کا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما چکے تھے مردوں کے لیے چمکدار کپڑا، سلکی اونی کپڑا حرام ہے، حضور اعلان کر چکے تھے، صحابہ میں یہ بات عام ہو چکی تھی۔ لیکن وہ جو صحابی لے آئے تھے بطور نظر، وہ کیونکہ شہر سے صحابہ کی علاقے سے بہت دور رہتے تھے، ان تک یہ بات نہیں پہنچی تھی، تو ان کے پاس اون تھا، تو انہوں نے اون سے کپڑا بنایا حضور کے لیے، گفٹ کے طور پر، نذرانے کے طور پر، ہدیے کے طور پر رسول اللہ کی خدمت میں لائے۔ نبی پاک علیہ السلام وہ صحابی سے وہ اون کا کپڑا قبول کر لیے، سبحان اللہ، قبول کر لیے، قبول کر کے رکھ لیے۔ تو اب صحابہ اکرام میں تھوڑی سی بے چینی شروع ہو گئی۔ تو ایک صحابی، کیونکہ بات شریعت کی ہے، اٹھ کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا کیا مردوں کے لیے اون کا کپڑا جائز ہو گیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں صحابی، مردوں کے لیے اون کا کپڑا ابھی جائز نہیں ہے۔ پھر یا رسول اللہ آپ نے قبول فرمایا، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا صحابی یہ میں نے میرے لیے نہیں، میں نے یہ اپنی عائشہ کے لیے قبول فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، نبی پاک علیہ السلام نے کہا یہ چیز ہمارے لیے تو منع ہے، لیکن ازواج مطہرات کے لیے، خواتین کے لیے، اسلامی ماں اور بہنوں کے لیے تو منع نہیں ہے۔ تو حضور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں اپنی ازواج کا اتنا خیال کرتا ہوں، اللہ اکبر، اتنا خیال کرتا ہوں ازواج مطہرات کا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، گھر میں تشریف لائے، تو حضور نے دیکھا کہ حضرت عائشہ، کیونکہ بہت چھوٹی عمر کی تھی حضرت عائشہ، وہ بیٹھی روٹیاں بیل رہی ہیں، آگ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، توے پہ جو ہے روٹیاں سیک رہی ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ گیا، سبحان اللہ، انسانیت ہے، اخلاق حضور نے پہلے اپنی طرف سے دکھائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کہا عائشہ آپ روٹیاں بیل دو، میں اسے سیک دیتا ہوں۔ حضور حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھ گئے روٹیاں سیکھنے کے لیے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق پیش کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کو درس دیا کہ اب وہ بیوی بن کر آئی ہے تو وہ کوئی تمہارے لیے نوکرانی یا خادمہ یا غلام بن کر نہیں آئی۔ اس کے درد کو تم اپنا درد سمجھو، اس کے لیے تم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو، اس کے لیے تم انسانیت، محبت، شرافت سے پیش آؤ، اس کے باپ کو، اس کی ماں کو مت گنو، اس کو بار بار تانے مت دو، اس کے ساتھ ظلم زیادتی مت کرو، اس کے اوپر بوجھ مت ڈالو، اس کو ستاؤ مت، اس کو گالی گلوچ مت کرو، اور اس کے ماں باپ سے مت لڑو۔ یہ ساری چیزیں جب ایک زندگی میں داخل ہوتی ہے تو پھر وہ زندگی کامیاب، وہ کامران، وہ اخلاق و محبت کے ساتھ گزرتی ہے۔ بس اب ایک آخری بات سن لیجئے 2 منٹ میں، آخری بات۔ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے کچھ قرض چاہیے، میری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے مجھے قرض چاہیے۔ نبی پاک نے ان سے پوچھا کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے ضرورت بھی بیان کی، بہت حاجت تھی وہ صحابی کو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کے پاس جاؤ، جا کر عمر سے کہو کہ وہ تم کو کچھ قرض دیں، میں نے کہا ہے۔ تو وہ صحابی حضرت عمر کے گھر کو گئے، جا کے کہنے کے لیے گئے، تو حضرت عمر کے گھر میں کیا ہو رہا؟ حضرت عمر بالکل دھیمی آواز سے بات کر رہے ہیں، اور حضرت عمر کی زوجہ انتہائی جلال میں ہے، انتہائی جلال میں ہے، حضرت عمر پہ برس رہے ہیں انہوں۔
حضرت عمر کی زوجہ حضرت عمر پہ برس رہی ہیں. یہ صحابی باہر سے سنیں اور آنے کو ڈر رہے تھے حضرت عمر کے پاس، کیونکہ حضرت عمر ایک جلالی شخصیت کا نام ہے. انہوں بولے بھائی عمر کے پاس جاؤں گا کچھ خطا ہو جائیں گی تو انہوں گردن ہی کاٹ دیتے انہوں. مگر جب یہاں گھر کو آئے تو یہ حالت دیکھے تو انہوں بڑے پریشان ہو گئے. بولے عمر تو بڑے باہر بہادر بنتے ہیں، بھائی گھر میں عمر کی یہ حالت ہے، بیگم ان کے اوپر برس رہے. انہوں بولے اب یہ وقت عمر کا خراب چل رہا، اپنا اور خراب ہو جائیں گا، واپس چلے گئے. رسول پاک علیہ السلام پوچھے کیا ہوا، بات ہوئی عمر سے؟ بولے یا رسول اللہ نہیں، میں ان سے شام میں بات کر لیتا ہوں. بولے جی اچھی بات ہے، فرمائے سرکار. پھر اس کے بعد شام میں یا بہرحال دوسرے دن حضرت عمر سے ان کی بات ہوئی. حضرت عمر سے انہوں نے کہا عمر میں یہ کل رسول اللہ کے پاس آیا تھا، حضور نے کہا عمر سے کہہ کر قرض لے لو. تو حضرت عمر نے کہا پھر آپ نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ جب حضور کہہ چکے تھے تو آپ برابر مجھ سے کہنا چاہیے تھا. کہا عمر کہنے کے لیے آیا تھا آپ کے گھر پہ، لیکن آپ کے گھر میں آپ کی حالت بہت خراب تھی، آپ بہت ٹینشن میں دکھ رہے تھے، آپ کی زوجہ آپ کے اوپر برس رہے تھے. یہ کہتے ہوئے صحابی ذرا مسکرانے لگے. حضرت عمر تمہاری بھی یہ حالت رہی تھی کیا؟ بول کے تب مسکرائے. تو حضرت عمر جو ہے پوچھے میاں میری بیوی میری خاطر اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کے آ گئی، اپنے سگے بھائیوں کو چھوڑ دی، اپنی سگی بہنوں کو چھوڑ دی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دی. آپ ذرا اپنے اوپر امیجن کرو تھوڑی دیر کے لیے. صرف شوہر کی خاطر، صرف ایک مرد کی خاطر اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کو چھوڑ کے آ گئی. زندگی بھر ساتھ میں کھیلنے کودنے والے بھائیوں بہنوں کو چھوڑ کے آ گئی. حضرت عمر کہتے پھر میرے گھر میں آ کے میری گھر کی پوری حفاظت کرتی ہے، میرے بچوں کو پیدا بھی کرتی ہے، پرورش بھی کرتی ہے، کھلاتی بھی ہے، پالتی بھی ہے، اور میں جب چاہتا ہوں میرے لیے خوشی کا سبب بن جاتی ہے، راحت کا سبب بن جاتی ہے. اور میں جس طریقے کی طرز زندگی گزارتا ہوں اس میں میرا پورا مکمل طور پہ ساتھ دیتی ہے. ارے وہ انسان ہونے کے ناطے جب ایک شوہر کی اتنی خدمت، اتنی قربانیاں، اتنے ایثار کرتی ہے، ایک آدھ مرتبہ اگر کسی وجہ سے شوہر پر وہ غصہ ہو جاتی ہے، ایسے وقت میں اگر شوہر اس کی ان قربانیوں کا، اس مہربانیوں کا، اس کی ان خدمات کا، اس کے اس حسن سلوک کا، اس کے اس نیک اعمال کو مد نظر رکھ کے خیال کرتے ہوئے اگر خاموش بیٹھ جائے تو اس میں شوہر کے لیے ذلت کی ہار کی کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے یہ درس دیا دنیا کو. ایک شوہر کی خاطر ایک عورت جو قربانی دیتی ہے، کائنات میں کوئی دوسرا شخص اپنے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہیں دیتا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، انسانیت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اخلاق سیکھنے کی ضرورت ہے، محبتوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے اخلاق اپنی طرف سے سامنے والوں کے لیے پیش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری سیاہ کاریوں بدکاریوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ ہمیں متقی بنا دے، اے اللہ ہمیں خوب تیری بندگی تیری عبادت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر بلا بیماری مصیبت پریشانی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں با اخلاق با کردار بنا دے، اے اللہ ہر بلا بیماری سے ہماری حفاظت فرما دے، ہمیں دونوں جہاں کی سعادتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے اور اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ظلم و زیادتی شرارت ذلت اور شیطانی حرکتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ پیارے نبی آل نبی اولاد علی کا صدقہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.